ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، سب کو خبردار کر دوں۔ یعنی قرآن کس لیے آیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے پوری انسانیت کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے، آخرت کے بارے میں بتایا جائے، اور انہیں برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کیا جائے۔ فرمایا کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا۔ کہو الہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ پہ جھوٹا بہتان لگانا کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے ساتھ اور بھی دوسری ہستیاں، دیویاں وغیرہ بنا رکھی ہیں جن کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا الہ سمجھتے تھے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ اس چیز سے بچائے ہم سب کو۔ اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ یاد رکھیے انسان کے گناہ انسان کے دل کو تاریک کرتے ہیں۔ جب دل تاریک ہوتا ہے تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ قرآن کو سمجھ نہ سکنے کا باعث بنتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ دلوں پر ایک زنگ کی طرح چھا جاتے ہیں، دلوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، انسان اس پر غور و فکر نہیں کر سکتا، اس پر ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ ان کے دل نہیں سمجھتے، ان کے اندر بصیرت نہیں۔ وہ اس حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں سبق سیکھنے کے بہت سے مواقع آتے رہتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں فلاں گناہ نہیں کروں گی، بس تو میری یہ مشکل ٹال دے۔ اچھا مشکل ٹل جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ 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 پھر اسی نفس کی خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اسی حرام لذت کو پانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی مہربان ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر کیا کرے؟ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں مسلسل ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ موت اس حال میں نہ آئے کہ اللہ ناراض ہو، واپس پلٹتے ہی رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کی آہوزاری کے باوجود انہیں واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مختلف اپنے اوپر گزرنے والی تکلیف دہ حالتوں سے عبرت حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو ہے ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔
کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یاد رکھیے یہاں دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. لعب و لہو، لعب ہوتا ہے جسمانی کھیل اور لہو ہوتا ہے دل کا کھیل، دل کی غفلت. لعب کا تعلق جسم سے ہے اور لہو کا تعلق دلوں سے ہے. اب آپ دیکھیے کہ جسمانی کھیل کود تو عام طور پر وقتی طور پر ہوتے ہیں، انسان پھر ان سے نکل جاتا ہے، یا دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کو بھی ایک کھیل کود سے ہی تشبیہ دی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ جو دلوں کی غفلت ہے اور دلوں کی بیماریاں ہیں اور دلوں کی جو خواہشات اور شہوات ہیں وہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں، کیونکہ انسان ان کا شکار ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. کیونکہ جب دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو تو پھر دل دنیا کے غم میں بھی بہت مبتلا ہوتا ہے، پریشانیاں بھی بہت آتی، صرف آتی نہیں وہ دل محسوس زیادہ کرتا ہے. اب دیکھیں ایک ہی طرح کا حادثہ دو لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک شخص اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہو پاتا. کیوں؟ دونوں کی سوچ میں فرق ہے. جو لوگ آخرت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں وہ پھر آخرت کے نفع نقصان کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، اور جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں وہ دنیا ہی کے غم میں مبتلا رہتے ہیں. پھر اسی طرح جب دل دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو ہر وقت انسان کے دل میں دنیا ہی کی فکر رہتی ہے، اسی میں مگن رہتا ہے. تو جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کی کوئی دل خواہش کرے. تو اس لیے جب انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ہی دل اس دنیا سے اٹھتا ہے یا دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. تو دنیا کی محبت کی کمی یا اعتدال کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جنت کا ذکر اکثر کرے، اور وہاں جو چیزیں اللہ نے ہماری آنکھوں کی لذت کے لیے، دل اور روح کی لذت کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے، خوشی اور مسرت کے جو بہترین مواقع ہمارے لیے رکھیں ان کے بارے میں سوچتے رہیں. جب انسان اس کو سوچتا ہے تو دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی لذت اور شیرینی ہے. یعنی اگر ہم دنیا میں غصے کا کڑوا گھونٹ پی جائیں گے تو اس کے بدلے میں وہاں کی خوشیاں نصیب ہوں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تکالیف بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے انبیاء کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان تکلیفوں پہ صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے. ان کے پاس اللہ کی مدد آئی، آپ کے پاس بھی مدد آئے گی. اور جب اللہ کی مدد آنے کی خوشخبری انسان کے دل میں آتی ہے یا اس کی یاد آتی ہے تو انسان تکلیف بھول جاتا ہے. کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی صبر کیجئے جیسے انہوں نے کیا، تو آپ کو بھی ویسے ہی کامیابی ملے گی جیسے انہیں ملی. صبر کے بارے میں ایک مرفوع روایت میں آتا ہے کہ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے. سبحان اللہ، ہم ایمان بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ دو چیزوں سے، صبر اور نرمی سے. کیونکہ جب یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر انسان کے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں.
اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں خوشگواری آتی، اور جب صبر نہیں ہوتا اور نرمی نہیں ہوتی تو پھر انسان چمو کی لڑائیاں لڑ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے اس کو، جس کے نتیجے میں پھر ایمان میں کمزوری آتی، کیونکہ لڑائی جھگڑا فساد یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے مدد صبر کے ساتھ ہے، النصر مع الصبر، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، یعنی عمومی طور پر بھی اور خاص طور پر بھی جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، حبس بڑھنے لگتی ہے اور بادل آ جائیں تو پھر بارش بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، یعنی اللہ کا یہی اصول، یہی طریقہ ہے، یہی قواعد ربانیہ ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ جو ہوا اب بھی وہی طریقہ ہوگا، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں آپ کو پہنچ چکی ہیں، اور یہ خبریں آپ کو دی بھی اسی لیے گئی تھی تاکہ آپ صبر کر سکیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کیجئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان نہ بنیے۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ حق کون قبول کرتا ہے؟ جو سنتا ہے، اور یہاں سننے سے مراد دل کے کانوں سے سننا اور اسے قبول کرنا ہے، محض سننا نہیں، سن کر قبول کرنا، سچ ماننا، ورنہ صرف کانوں سے سننے والے تو سبھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہدایت کی بات کسی نہ کسی طرح سب کو پہنچ ہی جاتی ہے، کوئی کسی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سن لیتا، اور اب تو سننے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، ایک سیلاب ہے ان کا، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا سنے اور کیا نہ سنے، اتنا کچھ اویلیبل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ دل سے سنتے ہیں اور دل میں بٹھاتے ہیں اور دل سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نصیحت قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ کیا بھولتا ہے؟ اچھی باتیں نہیں، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ جواب تو وہ دیتے ہیں، حق تو وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہیے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی جیسے زمین پہ تم رہتے ہو اسی طرح کچھ اور جانور بھی رہتے ہیں، یہ زمین ان کے لیے بھی ہے، اس زمین پر سب کا حق ہے، صرف انسان کا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا رہے اور جانور ایک کے بعد ایک ایکسٹینٹ ہوتے چلے جائیں، ختم ہوتے چلے جائیں اور زمین کو انسان فساد سے بھر دے، نہیں۔ اسی طرح پرندے، ہوا میں اڑنے والے، پتنگے، دیگر چیزیں، یہ سب بھی مختلف اقسام ہیں، انواع ہیں، ڈفرینٹ سپیشیز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بھی ایک پلاننگ کی ہے، ان کی بھی ایک تقدیر ہے، کون کب تک زندہ رہے گا، کس پرندے کی تعداد کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، کہیں زیادہ اور کہیں کم۔ کراچی میں تو ماشاءاللہ رات کو بھی بولتے ہیں، جیسے کراچی والے رات کو جاگتے ہیں نا، ایسے ہی وہ کووں کو بھی رات کو جاگنا آ گیا ہے۔ آدھی رات کو بھی آنکھ کھلے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پرندوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق جو ہے، جو اللہ نے بنائی ہے، اس کا ایک حق ہے، تو اس کو اس کا حق دینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے نشانیاں بھی ہیں۔ اور پھر نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جتنی تعداد میں اللہ نے چاہا پیدا کیا، کچھ پرندوں کی بہت کثرت ہے اور کچھ بہت ریئر۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں جب کہ ہر طرف سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ بعض اوقات تصویروں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں، خاص طور پر نیشنل جیوگرافک کا چینل اگر آپ سبسکرائب کر لیں
ایسی ایسی قسمیں نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی. انسان سوچتا ہے کہ کن جنگلوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو باقاعدہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں برڈ واچنگ کے لیے، کہ وہ کہاں سے اڑ کے کس طرف آتے ہیں، کب مائگریٹ کرتے ہیں، کس کس رنگ کے ہوتے ہیں، کس کس شکل کے، ان کے حالات کیا، اب ان کی تعداد کتنی رہ گئی ہے، اب وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. ہم؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو اپنی ایک خاص پلاننگ کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہی کو پتہ ہے اس کی حکمت. اور پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، ان کی واپسی بھی رب کی طرف. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار، جو ان کی فطرت میں ایک اسلام اللہ نے رکھ دیا نا، بے اختیار ان کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکلتا، اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. بولو اگر تم سچے ہو تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اہل عرب کا بھی یہی حال تھا، قریش کا بھی یہی حال تھا کہ عام دنوں میں بتوں کے گرویدہ ہوتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے. آپ کو یاد ہے کہ جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا مکہ پر، وہ جو ہاتھیوں والے تھے، تو اس وقت عبد المطلب جو مکہ والوں کے سردار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور کہا یعنی اللہ کا گھر جو ہے، کعبہ جو ہے، اس کی حفاظت تو اللہ خود کرے گا، میں تو اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا. اور ان کو لے گئے. تو یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اصل حفاظت اللہ ہی کی ہے اور سب کچھ وہی کرتا ہے. لیکن جب وہ مصیبت ٹلتی تو بعد میں پھر بت یاد آ جاتے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. اللہ اکبر. یہ بھی سزا کی ایک قسم ہوتی ہے. یاد رکھیے، دنیا کا وسیع ہونا یا تنگ ہونا دونوں آزمائش ہے. یہ سبق یاد کر لیجئے. دنیا کا زیادہ ہونا یا تنگ ہونا دونوں آزمائشیں ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، اسے ڈھیل دے رہا ہے، تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں. اب دیکھیے کہ جب دنیا کی نعمتیں ایک کے بعد ایک ملتی چلی جاتی ہیں نا، اور ہماری نافرمانیاں ختم نہیں ہوتی، تو ہم سمجھتے اللہ ہم سے راضی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک گناہ کے بعد ایک گناہ دل کھول کے کرتے ہیں اور نعمت اور آ جاتی ہے، رزق کے دروازے اور کھل جاتے ہیں، اور نافرمانی کرتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج. اللہ سبحانہ و تعالی مہلت پہ مہلت دیتا جاتا ہے، پھر ایک ہی وقت پکڑتا ہے کہ جس کے بعد کوئی چھوٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر بھی فکر کرے کہ یہ مجھے جو ملی ہے یہ میرے لیے امتحان کا ایک دروازہ کھول رہی، اور مجھے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، خیر اور بھلائی کے راستوں میں استعمال کرنا ہے. کیونکہ مال ہو یا علم ہو یا پھر اولاد ہو، ان سب چیزوں کی کثرت انسان کے لیے ایک سخت امتحان ہے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان. اور حسن بصری نے کہا جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر ہی کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں. یعنی اگر انسان پر کوئی مصیبت آئے اور انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہے، تو ایسا شخص بھی عقل نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ خاص معاملہ اس کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جس کے اندر بصیرت ہو، جو اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کو سمجھ رہا ہو کہ میرے رب نے آج مجھ پر یہ خوشی یا یہ مشکل کیوں ڈالی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، رب سے ناراض ہونا چاہیے یا رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہاں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف آنے والی خوشحالیاں
یہ بھی آزمائش ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب انسان اللہ کی نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتا اور اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، خوب انجوائے کرنے لگے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، ہر خیر سے مایوس، سخت مایوسی میں آ گئے، سخت ڈپریشن۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس بات پر تعریف کہ اس نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی؟ جی ہاں، جب زمین ظلم سے بھرنے لگتی ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے لے بھی جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو یہاں اس بات پر شکر کیا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب ایک گناہگار بندہ مرتا ہے تو لوگ بھی اس سے راحت پاتے ہیں۔ مثلا جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں گینگسٹر یا ڈاکو یا چور جس نے اتنے گھروں کو لوٹا وہ مارا گیا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے کہ باقی لوگ امن میں آ گئے۔ یا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ریپسٹ تھا اس نے اتنی عورتوں کو نقصان دیا، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس وقت بھی انسان سوچتا ہے کہ شکر ہے کہ باقی لوگ تو محفوظ ہو گئے اس سے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مستریح و مستراح منہ یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا مستریح مومن بندہ ہے جو دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں سے اللہ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، یہاں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ راحت پاتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے۔ اور مستراح منہ وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے لیے مصیبت اور وبال جان بنا ہوا ہوتا ہے۔ سوچئے ہم کون ہیں؟ ہمارے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ خوش ہوں گے یا لوگ غمگین ہوں گے؟ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا لوگوں کو ستانے والے ہیں، نقصان دینے والے ہیں؟ ہماری کیا پہچان ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے خود ہمارے اپنے قریب ترین شوہر اور بچے اور بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار اور خاندان اور دوست اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے راحت کا سامان ہے یا مصیبت کا، کہ ہمیں دیکھتے ہی ان کو پریشانی آ جائے کہ کب اس سے جان چھوٹے؟ اور پھر کیا ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو رہا ہے اور ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حال میں اٹھائے؟ کیا ایسا گمان ہے؟ ہمیں اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس پر کہ ہم سے کون سلامت ہے اور کون نہیں، کون ہم سے راحت پاتا ہے اور کون ہم سے تکلیف پا رہا ہے، کتنے لوگوں کو ہم آرام اور سکون دے رہے ہیں، کس کس کے لیے ہم مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ دل ہی دل میں کہیں بددعائیں تو نہیں کر کہ کب جان چھوٹے اس سے؟ جیسے وہ مظلوم لوگ جو بستیوں میں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، کہ ظالموں سے ہمیں نجات دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ تو جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے، یعنی جو نافرمان ہیں وہ سزا پا کر رہیں گے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ یا اللہ کا رسول؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کیونکہ غیب کی کنجیاں وعنده مفاتح الغیب، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی میں تو ایک رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو۔ ہم سب کو بھی یہ نصیحت قبول کرنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اکیلے تو وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ لعلہم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکیے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر آپ انہیں دور پھینکیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہاں ایک خاص ہدایت کی جا رہی ہے۔ اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کا ایک مطالبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی مجلس میں یہ فقیر قسم کے لوگ، غلام اور یہ معمولی قسم کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے کچھ الگ انتظام کیجیے، یا یہ کہ ان کو یہاں سے نکال دیجیے تاکہ ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ نصیحت کی بات سن سکیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، آپ ان کو نہیں پھینکیں گے کیونکہ وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، لیکن ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے دیدار کی تڑپ میں ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ، خواہ ان کا لباس اچھا نہیں، خواہ ان کے پاس مال نہیں، خواہ وہ بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے قریب ہی رکھیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے مستحق خاص لوگ کون ہیں، کیا صفات ہیں ان کی، کیا کوالٹیز ہیں ان کی۔ نمبر 1، یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں نہیں کرتے، لیکن صبح و شام کا خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ مصروفیت کے وقت ہوتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں انسان پر یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا پھر کام کا۔ جو لوگ تو گھر سے باہر کام پہ جانے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر فجر کے بعد جلدی جلدی ناشتے اور تیاری میں بس مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں، تو کہتے اوہ آج تو مجھے صبح کے اذکار کا وقت ہی نہیں ملا، آج تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کاموں کے دوران بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں یاد کر لیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اوتھینٹک دعائیں اور ان کے جو فائدے اور فضیلتیں وہ موجود ہیں، باہر سٹال پر ہوگی، لے لیجئے، جب تک زبانی یاد نہیں دیکھ کے پڑھیے، جب زبانی یاد ہو جائے تو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بھولیے نہیں۔ پھر اسی طرح شام کا وقت، عصر کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی ان اذکار کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک ہے، اس کے بعد وہ صرف ذکر رہ جاتے ہیں، وہ فائدے نہیں جو اس وقت پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ شام کے وقت عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک اس کا وقت ہے، مسنون وقت۔ اگر آپ اس وقت ان اذکار کو پڑھیں تو ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہو جاتی ہے بعد میں پڑھتے تو صرف ذکر ہے، ٹھیک ہے کر لیجئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت میں بھی جب ہم کام کاج سے واپس آتے ہیں اور کچھ گھر کے کام کر کے تک جاتے، پھر ہم لمبا قیلولہ کرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی مغرب ہو جاتی ہے، اس میں پھر دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن جنہیں اپنے رب کے چہرے کا، اس کے دیدار کا شوق ہو، وہ نہیں بھولتے ہیں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح صرف یہ اذکار نہیں، ان نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان دو نمازوں میں، فجر اور عصر میں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں،
اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو فرشتے رات کے وقت تمہارے پاس رہے وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ رب خوب بندوں کے حال سے خود ہی واقف ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ہم ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتوں کی گواہی ان کے حق میں ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کا محبوب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت پر عمل کیجئے۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں کب؟ بالغداۃ والعشی، غدات سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، فجر سے لے کر، اور عشی عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، دوسری بات یہ کہ ان کی تڑپ، ان کی خواہش، ان کی خواہشات کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پاس دنیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو دنیا سے زیادہ رب کے دیدار کا شوق ہے۔ یریدون وجہہ، سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، ان کے ہر کام میں اخلاص ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اہمیت کے قابل ہیں، ایسے لوگوں کو امپورٹنس دیجئے۔ لیکن افسوس یہ کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد متاثر ہو جاتا ہے اس شخص سے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ان کو بھول جاتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جبکہ دعائیں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنی محبت کا رزق دے، اور ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی محبت دے۔ وحب عمل یقربنا الی حبک، اور اس عمل، اس کام کی محبت دے دے جو ہمیں تیرے سے قریب کر دے، تیرا قرب عطا کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ والوں کی محبت مل جائے، نیک کاموں کی محبت مل جائے، دنیا بھی خوشگوار، آخرت بھی خوشگوار۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو کسی کے حصے میں آئیں، کسی کے نصیب میں آئیں۔ پھر فرمایا دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یعنی یہ جو فرق ہے نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے اور کوئی جاہل ہے، تو یہ جو فرق ہے نا، یہ جو کلاس سسٹم ہے اور یہ جو دنیاوی اعتبار سے اونچے نیچے معیار ہے لوگوں کو پرکھنے کے، یہ دراصل امتحان ہے انسان کا۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ اچھا یہ ہیں مومن جن پر بڑی رحمتیں ہیں۔ مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی قیمت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دنیا میں آگے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بھی ضروری آگے ہوں گے۔ نہیں، جب تک اس دنیا کو اللہ کے لیے نہ لگا دے اور اس سے زیادہ اپنے رب کو نہ چاہے تو وہاں مقام نہیں بن سکتا۔ اور پھر کیا تلقین کی گئی، اتنی خوبصورت۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، ان کو سلام کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی قدر کیجئے۔ کون؟ جو ایمان لا کر آپ کے پاس آئیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، وہ اللہ سے محبت رکھتے ہو، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے، جب کوئی قرآن پڑھنے کے لیے آئے
تو اس کو ویلکم کہیں، اہلاً و سہلاً کہیں، خوشی سے اس کا استقبال کریں، اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، انہیں اپنی طرف سے سلام کا تحفہ دیں، خود آگے بڑھ کر سلام کریں، انہیں اللہ کے انعامات، احسانات اور رحمتوں کی خوشخبری سنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان کو صرف عذاب اور ڈر کی باتیں نہیں سنائیں، ان کو اللہ کی رحمت اور جنت کے تذکرے بھی سنائیں، اور انہیں طریقہ بتائیں کہ کس طرح توبہ کی جاتی ہے اور اللہ کتنا زیادہ غفور الرحیم ہے، اور انہیں گناہوں پر اڑے رہنے سے بچائیں، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف متوجہ کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے انسان کے توبہ کرنے کے بعد اور اصلاح کرنے کے بعد، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرے گا، لیکن جب غلطی کا احساس ہو، یہ بھی نعمت ہے۔ توبہ کی توفیق ہو، یہ بھی نعمت ہے۔ جب قبولیت کا احساس ہونے لگے، یہ بھی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر نہیں توبہ ہوگی، پھر توبہ کا موقع نکل گیا۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی میں تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب الہی۔ فیصلے کا سارے اختیار تو اللہ کو ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے علم کو اور اس کے علم کے احاطے کو دیکھیے کہ کس کس چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، مٹی میں ملا ہوا کوئی بیج ایسا نہیں کہ جس کی اسے خبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، ریکارڈڈ ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی ایسے فرشتے کرام کاتبین جو ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ ایک ڈاٹ بھی آپ کہیں لگاتے ہیں تو وہ اپنی کتاب میں لگا لیتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو نیند کی حالت میں انسان کا شعور جاتا ہے، لیکن پھر موت کے وقت تو پورے کی پوری روح نکل جاتی ہے، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، ایک چھوٹا سا حصہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، سب نکال لے جاتے ہیں، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہیے اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہیے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اوپر سے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے کوئی آفت آئے، یا پھر جو لوگ ہم سے اوپر ہیں، جو قومیں، جو قوتیں ہم سے زیادہ ہیں،
ان کی طرف سے کوئی عذاب مسلط ہو جائے، کوئی جنگ مسلط ہو جائے، یا کوئی اور مصیبت آ جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین پھٹ پڑے، یا کوئی لاوا ابل پڑے، یا پھر جو تمہارے ماتحت ہیں جیسے تمہارے غلام، نوکر وغیرہ، یا تمہارے بچے، یا تمہارے ماتحت سب آرڈینیٹس، یہ تمہیں ستا کر رکھ دیں، تمہاری زندگی حرام کر دیں، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ بچوں کی نافرمانی، نوکروں کی نافرمانی، ماتحت کام کرنے والوں کی طرف سے تعاون کا نہ ملنا، یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو جب کوئی اس طرح کی مصیبتیں زندگی میں آئیں تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ استغفر اللہ، یہ گروہ بندیاں، یہ پارٹیاں، اور یہ لوگوں کا جتھے بازیاں کرنا کسی بھی بنیاد پر، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ فرقہ واری اور اختلاف جس میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، کافر قرار دینا، جان کے دشمن بن جانا، یہ بھی عذاب کی قسمیں ہیں۔ پھر اسی طرح کسی بھی جگہ پر جہاں انسان کام کرتا ہو، مثلا ورک پلیس میں، وہاں لوگوں کا گروہ گروہ بن جانا، آپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا، کوئی اس گروہ کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے، کوئی اس کے فیور میں ہے، اور آنکھیں اندھی ہو جانا، دوسرے کی کوئی خوبی نظر نہ آنا، اور اپنوں کے عیبوں کو بھی خوبیاں سمجھنا، اور پھر ایک کولڈ وار کا شکار رہنا، ایک اختلاف اور مخالفت کا، ایک دوسرے کو کاٹتے رہنا، بے وجہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، کسی نے اچھا بھی مشورہ دیا تو صرف اس لیے نہیں ماننا کیونکہ یہ دوسرے گروہ کا شخص۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان مقصد سے بہت دور چلا جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کی کوششیں ضائع ہو جاتی، یوں لگتا ہے جیسے کسی دلدل میں پھنسے ہوئے نا، کہ قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتے واپس ادھر ہی پھنس جاتے ہیں، کچھ کام آگے بڑھتا نظر نہیں آتا، ایک عجیب وشس سرکل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل پا، اور ہر وقت دل کو ایک آگ لگی رہتی ہے، آج اس نے مجھے یہ کہا، کل میں اس کو یوں کروں گا، اس نے مجھے یہاں سے یہ نقصان دیا، میں اس کو یہاں سے پکڑوں گا۔ شیطانی خیالات کا گھر بن جاتا ہے انسان کا دل، اور ہر وقت نفرت، جلن، کڑن دل میں رہتی۔ جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اس کا علاج استغفار ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف مت کرو، تفرقے میں مت پڑو۔ اور مشکل وہی ہے جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں، جب اس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ نہیں رکھتے، پھر یہ مشکلات آتی ہیں، پھر دلوں کے اندر یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اس کے اندر نرمی، اس کے اندر محبت، اس کے اندر دوسروں کی خیر خواہی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ آتا ہے۔ صحابہ میں دیکھیے، میدان جنگ میں پڑے ہیں، زخمیوں کو شدید زخمی اور شدید پیاسے، کوئی پانی لے کے پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کو پلا دو۔ دوسرے تک پہنچتے ہو کہتے پہلے اس کو پلا دو۔ یہ ہے رحماء بینہم، یہ ہوتے ہیں دین کے کام کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں دین کو آگے بڑھانے والے لوگ۔ رہے وہ لوگ جو ہر چیز میں اپنے ہی آپ کو آگے کرنا چاہیں اور دوسروں کی ہر خیر کو کاٹنا شروع کر دیں، اور ان کی خوبی اور بھلائی ان کو ایک آنکھ نہ بھائے، ان سے نیکیوں کے مواقع چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیر تو مہلت دیتا ہے، اس کے بعد خیر کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، تمہیں قرآن کی دولت دی، تمہیں نیکی اور دین کا کام کرنے کا موقع اور اپرچونٹی دی، تمہیں زندگی دی، طاقت دی، مال دیا، وسائل دیے، اور تم ان ساری چیزوں کا یہ حق ادا کر رہے ہو کہ ان کو آپس کے اختلافات اور لڑائیوں میں ضائع کر رہے ہو۔ کیا جواب دو گے؟ کیا حساب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا چھوٹی سی تکلیف پہ صبر نہیں ہو سکتا؟ کیا ادفع باللتی ہی احسن نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہم ہی اس کے ساتھ اچھا کر لیں؟ کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہم سلام میں پہل نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی ہمارے لیے خیر و بھلائی کے جذبات نہیں رکھتا تو کیا ہم بھی نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی ویسے ہی برے ہو گئے۔ برائی کے جواب میں برائی کرنے والا تو برے ہی کے برابر ہے نا، اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھانا، یہ بھی
اللہ کی طرف سے عذابی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہیے میں تم پہ حوالہ دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ یعنی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کریں جہاں خواہ سو کالڈ مسلمز ہوں یا کوئی اور ہو، جہاں لوگ اللہ کی آیات کو بحث و مباحثے کا نشانہ بنائیں، ان میں بحثیں کرنے لگے، ان پر اعتراض کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، یعنی کسی عالم کے سامنے اپنی بڑائیاں بیان کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے، جن بیچاروں کو کچھ آتا نہیں وہاں جا کے ان کے اوپر بے وجہ کی تنقید شروع کر دے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگ جائے تاکہ میں ان کو ہرا سکوں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ جو اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ میں لوگوں پہ چڑھائی کر سکوں، تو پھر وہ علم کا جو اجر ہے اور علم حاصل کرنے کا جو بدلہ ہے، یعنی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت تک پہنچانے والا یہ علم اس کو جہنم تک لے جائے گا، کیونکہ نیت خراب تھی۔ اسی طرح قرآن کو لے کر جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے۔ اپنے بحث مباحثے میں قرآن کی آیات مت کوٹ کیجئے۔ نواس بن سمان کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ، یعنی ایک جگہ تو یہ آیا دوسری جگہ یہ آیا، اس قسم کی بحثیں مت کرو۔ اللہ کی قسم، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا اپنی چرب زبانی کی بنا پر۔ تو اس لیے اس قرآن کو بحث مباحثے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر سمجھنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آئی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ قرآن اس لیے نہیں کہ ہمیں اس کو سامنے رکھ کے جھگڑیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو کاٹیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ تو جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائے۔ ایسی مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے اس کا نام درس قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ جب دیکھے کہ وہاں لوگ بحث و مباحثہ سے ہی باہر نہیں نکلتے اور غیر ضروری فضول قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، ڈسکشن میں، اس سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیے، جب قرآن کی مجلس کا اختتام ہو تو اس کے بعد جس بات نے دل پہ اثر کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان بڑھا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے سمجھا دے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ تیرا فضل اور رحمت مانگتا ہوں، تو مجھے سکھا دے، تو مجھے سمجھا دے، نہ کہ اس پر اعتراض اور نکتہ چینی اور بحث مباحثہ اور اس میں سے ایسی چیزیں پک کرنا کہ جس سے دوسروں کو بدنام کیا جائے۔ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کی کلاس ختم ہونے کے بعد ایک ادب اور احترام اور ایک وقار ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی یہ کسی اچھی جگہ سے اٹھ کر آ رہے ہیں لوگ، اس کا اثر ہم پہ نظر آنا چاہیے، نہ کہ باہر نکلتے ہی ہم ایسے ہو جائیں جیسے کسی بازار سے گھوم کر آئیں۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پہ نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے کہ بھلائی نیکی کے کام کو بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان کو بھلواتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس کو کھول دیا جاتا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے تھے۔ جب 10 راتیں ختم ہو گئی تو ان کو اکھڑوا دیا گیا اور وہ رات آپ پر واضح کر دی گئی کہ وہ آخری عشرے میں ہے۔ اس پر آپ نے خیمے لگانے کا حکم دیا تو ان کو دوبارہ لگا دیا گیا، یعنی آپ نے بیچ میں اعتکاف کیا لیکن آپ کو بتایا گیا کہ نہیں وہ آخری عشرے میں، تو آپ نے کہا پھر دوبارہ اعتکاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ نکل کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا، اے لوگو، مجھ پر لیلۃ القدر واضح کر دی گئی اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تو 2 آدمی ایک دوسرے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہوئے آ گئے، ان کے ساتھ شیطان تھا، اس بنا پر وہ مجھے بھلا دی گئی۔
تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، تم اسے 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو یہ جو دین میں بحث مباحثے ہوتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ساری خیر و برکت ختم کر دیتے ہیں اور خیر کا کام آگے نہیں بڑھتا اور انسان بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ہم قرآن کی مجلس میں جاتے، کسی دین کی مجلس میں جاتے تاکہ ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے، لیکن وہاں جا کر اگر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے یا دوسرے نہیں آئیں گے، اور وہ جو خیر پھوٹنی اور پھلنی پھولنی تھی وہ کیا ہوگی؟ ختم۔ کتنے ہی دین کی درسگاہیں اس وجہ سے ویران اور بیکار ہو جاتی ہیں جہاں لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کتنے ہی گھر ویران ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی جہاں آپس کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہیں، رحمتیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ رحمتیں تو وہاں آتی ہیں نا جب لوگ اللہ کی خاطر مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں کی جگہوں پر تو فرشتے نہیں ہوں گے، شیطان آئیں گے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ جو بحثیں ویسے کر رہے ہیں ان کو نصیحت کیجئے، لیکن اگر وہ باز نہ آئیں اور اپنا یہ کام جاری رکھیں اور دین کا مذاق اڑائیں تو پھر ایسے لوگوں سے ایک طرف ہو جاؤ۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا، مگر ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اس کی پکڑ نہ ہو جائے ان بحثوں اور ان مذاق اڑانے کی وجہ سے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ ان سے پوچھئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، دراں لے کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے، سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو، حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اس کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا جاننے والا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اللہ پر ایمان میں اضافہ کریں۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کی قوم مجھ سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔
یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی. اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو، ہر ایک ان میں سے صالح تھا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کی نیکیوں کا بدلہ کہ ان کی اولاد میں اللہ نے خیر جاری کر دی. اسی خاندان سے اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یعنی بڑے بڑے پیغمبر بھی بچ نہ سکتے شرک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ مبارک، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھو جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے یعنی دنیا میں رہنے کی جگہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں
جو یہاں دکھائی جا رہی، پھر اسی کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، غور و فکر کے لیے۔ اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ان کی خصوصیات جدا جدا بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، لیکن ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ نیچر کو بھول ہی چکے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا بھی خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ نگاہ ذرا بھی بھٹکے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کچھ پاسبان نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ اسے ایک رب کے سوا اور کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کی اگر مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ آپ کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر نگران ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نشانیاں دکھا دی، یہ پچھلی جتنی آیات میں جن جن نشانیوں کا ذکر ہے یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن دل کے اندھے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھٹکنے سے بچائے اور اپنی صحیح معرفت عطا کرے تاکہ صحیح معنوں میں اس کے بندے بن کر رہیں۔ رمضان کے موقع پر کچھ کتابیں اور کارڈز آپ دوسروں کو تحفہ دیجیے، بانٹیے، خوب نفع کمائیے، صدقہ جاریہ۔ یہ شہر رمضان کے مسائل سے متعلق کتاب ہے۔ تقوی روزے کا مقصود یعنی تقوی حاصل کرنا ہے، اور پھر افطار وغیرہ کی دعائیں، یہ آپ کارڈ خوبصورت سا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ دعائیں پڑھنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کچھ احادیث کو جو رمضان سے متعلق ہیں، روزے سے متعلق ہیں، خوبصورت پوسٹرز پر چھاپا گیا ہے، یہ آپ مختلف جگہوں پر، دکانوں پر، اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریمائنڈر ہوتا رہے، اور جو ان کو پڑھ کے کچھ سیکھے گا، عمل کرے گا، وہ سب آپ کی حسنات میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام